اس وقت میری موجودہ عمر 77 برس ہے۔ یوں تو تقریباً 24 کروڑ لوگ میرے سائے کی پناہ میں ہیں۔ دیکھا جائے تو لگ بھگ سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی بہت بڑے ہیں، صرف عمر میں ہی نہیں، کردار میں بھی بڑے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجھے سائے کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھے سایہ دیا، چاہے خود چلچلاتی دھوپ میں ہی کیوں نہ چلنا پڑا۔ قربانیوں کے راہ پر ان کے ہاتھ شل ہو گئے، مگر مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا اور بدلے میں میرا سب کچھ بن گئے۔ میں ہوں پاکستان اور یہ ہے میری کہانی۔ سارے کوئی اور مالک گھر کا، پیروں میں اور کسی کے تھا اونچا شملہ سر کا، تھی اپنی مٹی لیکن وہ کھیت تھا اور کسی کا، وہ جینا تھا کیا جینا تھا وقت بطور کسی کا۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ کلم ہوئے سر کلماں ٹٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلماں ٹٹیاں، تاں جا کے یہ موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ ایک زمانہ تھا جب ایک قوم یوں راستے سے بھٹکی کہ اپنی پہچان تک کھو بیٹھی۔ سکھانے پنڈر تھا مسجد کو نہیں تھی۔ میں اچار لینے کے لیے گیا، وہ ہندو لوگ اچار بنا رہے تھے، تو میں انہوں نے ایک ڈپا سا بنایا ہوا تھا، تو میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا، تو انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ سارا پلیت ہو گیا، تو انہوں نے وہ ختم کیا۔ مسلمانوں کی یہ حالت زار تھی کہ اپنے پیغمبر کے دن بھی بجلی نہیں جلا سکتے تھے۔ ان کا کلرک اکیلے میں احساس دلاتا تھا ہمیں کہ آپ مسلح۔ بنیا ذہنیت تو بہرحال پھر بھی تھی، وہ کسی جیسے بچھو ہے اور مینڈک، بچھو کی عادت ہے کہ وہ ڈنک مارے گا، اس کی فطرت ہے۔ سر سید احمد خان نے مستقبل کو تاریک دیکھتے ہوئے بیداری قوم کا بیڑا اٹھایا۔ اقبال نے تقدیر کو تدبیر سے حل کرنے کا فلسفہ دیا اور مسلم قوم میں مدبر قیادت ابھرنے لگی۔ قائد نے کہا کہ میرا خیال تھا یہ قوم ایک بن جائے گی، لیکن نہیں، جو جدید تعلیم آ رہی ہے نا مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں میں، یہ ان کے راستے الگ ہی رہیں گے جسے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ سر سید خان نے لوگوں کو بتایا علم حاصل کرو، انگلش پڑھو، پھر تم یہ ہماری قوم آگے جائے گی۔ ہائے کلر کی رب دی مار، سکھی نہ کوئی ہاتھ دی کا۔ آپ پڑھیں، ایجوکیشن کوئی خرچہ نہیں، کچھ نہیں، کھانا بھی کام خرید دیا۔ یونیورسٹی کے متعلق میں حیران ہوں، کھانا بھی دیا، میں پڑھایا بھی، کوئی خرچہ نہیں دیا ہم سے۔ خطبہ الہ آباد وہ تھا، قائد اعظم کو بھی بنا کے لائے تھے، بلکہ یہ تو ناراض ہو گئے، انگلش چلے گئے تھے۔ تو یہ علامہ اقبال کی کاوشی تھی کہ ان کو بنا کے لائے، اور اس طریقے سے پھر یہ تحریک نے زور پکڑا۔ یہ اقبال کی بصیرت تھی کہ
نہ پہلے اس نے یہ سمجھ لیا تھا۔ مسلمانوں نے ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے انگریز سامراج سے آزادی کی خاطر آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے جد و جہد شروع کی، لیکن جلد ہی تمام مسلمانوں پر واضح ہوتا گیا کہ مسلمانوں کی اپنی نمائندگی کے بغیر حالات بدلنا ناممکن ہے۔ گاندھی کہتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، انڈین نیشنل۔ قائد اعظم کہتا تھا کہ ہم دو قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو قوم ہے۔ جب سارے حالات دیکھ لیے نا قائد اعظم صاحب نے کہ یہ جو بنیے ہیں نا، بنیے، یہ بنیے کی قوم جو یہ کھوٹی قوم ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دینا، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا الگ مسلم لیگ بنایا۔ 1906 میں قیام مسلم لیگ کا ہوا، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر خدا نے ایسا رہبر بھیجا جس نے قوم میں ایسی روح پھونکی کہ ہر مسلمان آزادی کی شمع پر پروانے کی مانند فدا ہونے کو تیار ہو چکا تھا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ایماندار، محنتی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مسلمان تھا۔ قائد اعظم کو بلائنڈ فیتھ جسے کہتے ہیں نا، ایگزیکٹلی بلائنڈ فیتھ تھا۔ تو ایک سردار سے پوچھا گیا پٹھان سے کہ آپ لوگوں نے کیا سنا قائد اعظم کی بات، کیا سمجھی؟ وہ پٹھان سردار نے کہا ہم نے ایک لفظ نہیں سمجھا اس کا، اس نے جو بولا اس آدمی نے ہمیں ایک لفظ نہیں سمجھا، مگر ہم نے ایک بات سمجھا ہے، اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے۔ جب بھی قائد اعظم کا خیال آتا ہے تو ان کی عظمت کی تو سینکڑوں بیانات ہیں۔ قائد اعظم بود منتی انبام بود شواسی انبام بود، یعنی کوشش چوم مسلمان گانے دا انہیں برکت انہیں پاکستان آزاد ہے تم اقوام کی زندگی میں بعض لمحات بڑے فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایسا ہی لمحہ مسلمانوں نے بر صغیر کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کو آیا۔ There are two major nations, the Hindus and Muslims. Hundreds, millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو اٹل حقیقت منوا کر مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے کلمہ حق کو نصب العین بنایا، اور اب ایک تحریک جنم لے چکی تھی۔ پاکستان بنانے کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ ٹو نیشن والا، اس کو آئیڈیا تو دے دیا ہے، آپ اس کے لیے ورک کرنا، گراؤنڈ ورک زیادہ ضروری ہے۔ گراؤنڈ ورک قائد اعظم نے کیا۔ ہمارا رہن سہن علیحدہ ہے، مرضی علیحدہ ہے، کھانا پینا علیحدہ ہے، تو اس کے اب ساتھ جا نہیں سکتے۔ بہت رویے مختلف تھے ہندوؤں سے، میرے خیال ہم نہیں رہ سکتے تھے وہاں، کسی نہ کسی طور وہ ہمیں آنا ہی تھا یہاں۔ ہمارے دیہاتوں میں جلوس جاتے تھے، بڑے بڑے جلوس، گرین وردی پہن کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے جوانوں کو متحرک کیا۔ نوجوان مسلم خواتین بھی تحریک آزادی کا ہراول دستہ بن چکی تھیں۔ دیگر اقلیتیں بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں۔ اب دشمنان پاکستان مخالفت اور مظالم پر اتر آئے۔ قائد اعظم کے اندر کوئی بات سن نہیں سکتا، فی الحال میں وہ بول سکتا ہوں تمہارے پیدا منانا یہ تھا، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ میری بہنوں نے سلائی کرنی،
جھنڈے سلائی کرنے، لڑکوں نے ڈنڈوں پہ لگانے، نعرے لگانے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان۔ پاکستان خون دیاں ندیاں بہیاں۔ وہ کیسے حملہ کرتے تھے؟ والدین کے سامنے بچوں کو قتل کرتے تھے، نیزے پر ان کی لاشیں ایسے لٹکائیں انہوں نے۔ وہ سکھ نے برچھی ماری ایک چاچے نو، انہیں کہاڑی نے ڈکی، دوسرے نے گڑاسا ماریا، وہ ادھا سر اس موڈے تے آیا، ادھا اودے تے آیا۔ قرارداد لاہور نشان منزل کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ صرف 7 برس میں سفر آزادی مکمل ہوا۔ یہ مسلمان اتفاق کر گیا، جذبہ انہوں نے اسلامی جذبہ سی پاکستان بنان دا۔ مر جائیں گے پھر جائیں گے، پاکستان بنا کے رہ گئے۔ ساڈے آنے والی مصیبتاں جہڑیاں نا وہ ساڈے کو دسیاں نہیں جا رہی کہ اللہ کی مہر بڑی تھی کہ اس نے مسلمانوں کو الگ ملک دے دیا۔ اتنے ہندوؤں کی آبادی میں انڈیپینڈنس از اے بلیسنگ، برکت ہے، رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، میری ہر چیز بھی پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے۔ میں امین ہوں لاکھوں شہیدوں کے لہو کا، میں صلہ ہوں اجداد کی قربانیوں کا، میں ہوں عظمت رفتہ کا ترجمان، میں ہوں مملکت خدا داد، میں ہوں پاکستان۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، مل کر ایک جھونکا۔ عزم تقریب رکھنے والے جان لیں کہ یہ ملک بچے، بوڑھے اور جوان کا ہے، یہ ملک استاد، محافظ اور دہقان کا ہے، یہ ملک مستری، مالی اور کسان کا ہے۔ پاکستان ایک غیرت مند قوم کا ہے، اور قوم بھی وہ جس کا سب کچھ پاکستان کا ہے۔